یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایک دن کا بھی اعتکاف کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ حائل کر دے گا، اور ایک خندق کا فاصلہ مشرق اور مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیٹ انٹرٹینمنٹ کی عظیم الشان سحری ٹرانسمیشن رحمت سحر، اور میں ہوں آپ کا میزبان راؤ کرامت سنگر۔ میرے ساتھ موجود ہیں سائمہ صدیقی، ہماری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ساتھ ہی اشرف محمد صاحب بھی ہیں اور ان کی جانب سے بھی دیکھنے والے ناظرین کو السلام علیکم۔ اور جیسا کہ ہمارا فارمیٹ ہے کہ ہم باقاعدہ اپنی ٹرانسمیشن کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے کرتے ہیں، تو حاجی ناصر یامین صاحب یہاں پر موجود ہیں۔ آپ سے گزارش کروں گا کہ حمد باری تعالیٰ سے ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز کریں۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان یہ نغمہ فصل گلے لگا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گلے لگا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے، کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے، تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ، ماشاء
ماشاءاللہ کیا بات ہے حاجی صاحب، آپ کی مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اور آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ پاکستان کی مشہور و معروف مذہبی شخصیت کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اور افطار ٹرانسمیشن میں آپ ان کو روزانہ ہی دیکھتے ہیں، اور آج ہمارے لیے وقت نکالا، ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ مفتی شاہد نعیمی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں مفتی صاحب، خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا بہت بہت آپ کو ہماری ٹرانسمیشن میں خوش آمدید۔ آپ کا بھی شکریہ بہت، جزاک اللہ۔ اچھا، جیسا کہ میں نے شروع میں حدیث بیان کی اعتکاف کے حوالے سے، اور آج کا ہمارا موضوع بھی اعتکاف ہے، میں چاہوں گا کہ اعتکاف کے حوالے سے آپ اس موضوع پر روشنی ڈالیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العظیم۔ جی یقیناً آج 21واں روزہ الحمدللہ ہم نے پورا کرنے میں ہم کامیاب ہوئے، اور 22ویں روزے کی جانب ہم رواں دواں ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق بخشی ہے، لاکھوں لاکھ مسلمان اللہ کے حضور مسجدوں میں اعتکاف کے لیے الحمدللہ بیٹھ چکے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں کئی بار اعتکاف فرمایا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یکم رمضان سے 20 رمضان تک کا بھی اعتکاف کیا ہے، یکم رمضان سے 10 رمضان تک کا بھی اعتکاف کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں، جو عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ کہلاتا ہے، بے شک حضور نے اس میں بھی اعتکاف فرمایا ہے، جو امت کے لیے سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، علی الکفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بستی میں اگر ایک مسجد ہے، جس مطلب یہ ہے کہ 400 کوارٹر ہیں، 450 کوارٹر ہیں، اس بستی میں اگر جامع مسجد ہے، اس مسجد میں اعتکاف کا یہ حکم ہے، اگر بستی میں سے ایک آدمی بھی اعتکاف میں بیٹھ گیا، سب کی طرف سے وہ ذمہ پورا ہو گیا۔ اگر بستی میں سے ایک شخص بھی اعتکاف میں نہ بیٹھا تو پھر پوری بستی گناہگار کہلاتی ہے۔ اس کے لیے الحمدللہ لوگوں نے اپنی خدمات اللہ کے حضور پیش کی ہے۔ آج دیکھیں آپ ماشاءاللہ کہ آج 11 سال کا بچہ بھی ہے تو آج اعتکاف کے اندر الحمدللہ نظر آتا ہے، اور جو تعداد دن بدن بڑھتی چلی جاتی ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ اور اعتکاف کا جو لغوی معنی ہے فقہ کے اندر اور لغت نحو کی لغت کے اندر یہ بتایا گیا، اس کا معنی ہوتا ہے دھرنا دینا، کسی جگہ پر بیٹھ کر گوشہ نشینی اختیار کرنا۔ تو اعتکاف میں بیٹھنا قرآن اور سنت میں اس کے فضائل بے شمار ہیں، کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اور کہ انسان دنیا سے اپنا رابطہ ختم کر کے اپنے خالق و مالک واحد و قہار سے اپنے رشتے کو مضبوط کرتا ہے، اور اپنی تمام تر عبادات کا محور اور مرکز انسان یکسوئی کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاضری کو یقینی بناتا ہے۔ تو اعتکاف میں بیٹھنا یقیناً یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑا کرم ہے اعتکاف میں بیٹھنا، اور اعتکاف کا جو مقصد ہے صرف اور صرف تقویٰ ہے، کہ انسان اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرے اور اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرے کہ مالک میں تیرا بندہ ہوں، عاجز ہوں، کمتر ہوں، ادنا ہوں، مالک تو اعلیٰ ہے، تم حاکموں کا حاکم ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، مالک میں تیری بارگاہ میں نیاز مندی کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اس کے لیے آپ دیکھیں مساجد میں اجتماعی طور پر آج لوگ اعتکاف کر رہے ہیں، اور کرنا چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو حالت اعتکاف میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت اور ریاضت کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ اس کو ہر سجدے کے عوض میں اللہ اسے 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، انسان پھر وہاں بیٹھ کر صرف سجدہ ہی نہیں کرتا، انسان کلام پاک کے ختم کرتا ہے، اپنی نمازوں کو، نوافل کو بجا لاتا ہے، اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھتا ہے، ہم تن وقت اس کے دل میں یہی ہوتی ہے کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سخرو کرانا ہے، اپنی بخشش کرانی ہے، اللہ میری مغفرت کر دے۔ کیوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا، بدبخت ہے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے رب سے اپنی بخشش نہ کرائی۔ اللہ علامان الحفیظ،
تو ہمیں بہت ضرورت ہے دعاؤں کی، التجاؤں کی، کہ کیونکہ عمل تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، یہ اللہ نے ہمیں گولڈن چانس دیے ہیں، اللہ نے ہمیں یہ ایک موقع عطا فرمائے کہ انسان جو نماز پڑھتا ہے وقتی، تو یہ حضور فرماتے ہیں انسان کو یہ سوچ کر نماز ادا کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے میری زندگی کی آخری نماز۔ بالکل ایسا اگر وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اپنی زبان کو تر رکھ رہا ہے، تو یہ کنسپٹ پیدا کرے، ہو سکتا ہے کہ یہ میرا آخری ذکر ہو اللہ کا۔ اگر اعتکاف میں بیٹھا ہے، رمضان کا مہینہ پایا ہے، روزے رکھ رہا ہے، تو یہ گمان کرے ہو سکتا ہے میری زندگی کا یہ آخری رمضان ہو، آخری روزہ ہو، آخری اعتکاف ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو لوگ پچھلے سال ہمارے ساتھ موجود تھے رمضان کے روزے رکھنے میں، تراویح پڑھنے میں، اعتکاف کرنے میں، آج بہت سارے لوگ ہیں جو آج موجود نہیں ہیں، جو قبروں میں جا چکے ہیں۔ اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، اور زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے اللہ نے ماہ رمضان عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ ماہ رمضان کا ہر دن، ہر لمحہ انسان کے لیے نیکی میں ترقی کا باعث ہے، کہ انسان کو چاہیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جو سال کے 11 مہینے میں ہماری روٹین ہوتی ہے، اس کو چھوڑ کر ایک مہینے میں اتنا ہم نیک عمل کریں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سکھ روئی حاصل کر سکیں۔ اللہ ہماری بخشش کرے، اللہ ہماری مغفرت نصیب کرے۔ میں مفتی صاحب سے کہ تھوڑا میں چاہوں گا کہ کوئی آپ کے بیٹھنے سے کوئی تھوڑا سا اور مستفید ہو جائیں۔ ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اعتکاف میں جو بیٹھتے ہیں حضرات یا خواتین، ایک تو پہلو ہوتا ہے کہ وہ انڈیویجول بیٹھ کے عبادات کر رہے ہوتے ہیں، قرآن شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں، حکایتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، دین کی باتیں سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، دوسرا کیا ہوتا ہے کہ جیسے یہ لوگ ہوتے ہیں 20-25 ایک مسجد میں حضرات بیٹھتے ہیں، تو کوئی ماحول بن جاتا ہے، ایک دینی ماحول بن جاتا ہے، تو کوئی نعت پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن شریف کے اس کی تفسیر بیان کر رہا ہے، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے بارے میں بیان کر رہا ہے، اور فضولیات تو خیر وہ بالکل سختی سے منع ہے، کسی قسم کا جیسے موبائل لوگ لے جاتے ہیں، تو اس کے بارے میں تھوڑی آگاہی دیجئے کہ یہ نعت پڑھنا، آپس میں بیٹھ کے دین کی باتیں کرنا، یہ صحیح ہے؟ وقت گزارنا تو نہیں ہے، دین کو آگے بڑھاوے کا ایک ذریعہ ہے، لوگ سیکھتے ہیں، تو یہ صحیح سلسلہ ہے یا انڈیویجول بیٹھے اپنے؟ بالکل، آپ نے بہت گہری توجہ آپ نے دلائی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ جب اجتماعی پہلے ہوتے تھے انفرادی طور پر اعتکاف، جی ہاں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بڑے عمر کے، ادھڑ عمر کے لوگ اعتکاف میں بیٹھتے تھے، پھر ہوتا کیا تھا کہ ہر شخص اپنا خیمہ لگاتا تھا مسجد کے کسی کونے میں، پھر جماعت کا ٹائم ہوتا تو وہ خیمہ اٹھا کے اوپر اس کو رکھ دیا جاتا تھا۔ اچھا، اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ انسان جب تنہا بیٹھتا ہے نا، تنہا، دیکھو شیطان تو ہر آن پیچھے لگا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کبھی سستی، کاہلی کی طرف ہماری توجہ چلا جائے، کبھی دل کے اندر یہ خیال آ جائے کہ ہمیں 10 دن بیٹھنا پڑے گا مجھے اکیلا۔ تو جب انفرادی معاملہ یہ ہوتا ہے نا، تو پھر اس کے لیے ہمارے علماء نے پھر اجتماعی کا دروازہ کھولا ہے۔ اجتماعی کے اندر ہوتا یہ ہے کہ انسان کچھ دیکھ کر بھی نیک عمل کرتا ہے، کچھ دیکھ کر بھی اس کے دل میں ایک روش پیدا ہوتی ہے کہ نہیں یار، یہ اتنے کلام پاک پڑھ رہا ہے تو میں اس سے زیادہ پڑھوں گا، اگر یہ اتنی تسبیح تحلیلات پڑھ رہا ہے تو میں اس سے زیادہ پڑھوں گا، ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایک شوق۔ لیکن جہاں تک فضولیات کا بات ہے، جیسے آج کل جو چھوٹی چھوٹی عمروں کے بچے جو اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں، ان میں سمجھ بوجھ اتنی نہیں ہوتی۔ جب مدرسے کے طلبہ ہوتے ہیں، اسکول کے طلبہ ہوتے ہیں، وہ سارے میٹنگ کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ وہاں اعتکاف کی رات میں بیٹھیں گے اور خوب کچہری لگائیں گے۔ مفتی صاحب، یہ طے ہوا کہ آپس میں دین کی باتیں کریں، وہ زیادہ بہتر ہے، یہ فضل ہے، افضل بات ہے۔ بالکل ایسا اور میں مسجد انتظامیہ سے میں یہ گزارش آپ کے توسل سے یہ کرنا چاہوں گا، جب اعتکاف کے فارم آپ ایشو کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، تو آپ یہ بہت ضروری ہے اس بات کی طرف کہ آپ ان لڑکوں کا انتخاب کیا کریں جو سمجھ بوجھ والے ہوں، جو ہلکی عمر کے ہوتے ہیں، نادان ہوتے ہیں بچے، پھر شور و شرابہ ہم نے دیکھا ہے، شور و غل کا معاملہ پایا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اعتکاف کے اندر مسجد انتظامیہ بہت تحقیقات سے کام لیں، اور جب اعتکاف کے لیے وہ اپنے علاقے کے لوگوں کو بٹھائے تو سمجھ بوجھ لوگ والے جو ہوں، پکی عمر کے لوگ والے ہوں، وہ اعتکاف میں بیٹھے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو ماحول ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے، بہت اچھی بات، ایک ڈسپلن جو ہے نا نظر آتا ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے کہ جب سارے لوگ مل کر بیٹھ جاتے ہیں
تو کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی ہینڈ فری لگا کے بیٹھا ہے کانوں کے اندر، کوئی جی ویڈیو ہاں۔ دیکھ رہا ہے، اس سے اجتناب کیا جائے۔ جتنا موبائل سے بچیں گے اتنا تمہاری روحانیت کے اندر ایک لطف پیدا ہوگا۔ بالکل ایسا، یہ بہت ہی خوبصورت بہت پیغام، بہت اور اعتکاف کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، لیکن اس سے پہلے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد۔ یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سحر ہے،